اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ جناب صدر، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں۔ اس قرارداد پر جب یہ سوچ بھی ایک لمحے کو آتی ہے تو میرے ذہن کے گوشوں میں فیض کا شعر گونجنے لگتا ہے کہ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے میں مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث ہے، معذور ہیں ہم، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کسی مفلس کی عبا ہے جس پہ ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں، ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ دارالامارہ تخت فرعونیت پہ بیٹھا گورنر شزن ابن بلہ، ایک کیشیا کا بیٹا، بزرگ عورت، برہنہ سر، بال بکھرے ہوئے، الجھے ہوئے، چہرے پہ آئے ہوئے، کنیزوں کے ہمراہ دارالامارہ میں داخل ہوتی ہے، درباریوں کی محفل میں آگے بڑھتی ہے۔ بدبخت گورنر اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، عورت سے پوچھتا ہے کہ اے خاتون، کون ہے تو، یہ کیا ماجرا ہے؟ بزرگ عورت نے گورنر کو حقیر جانا، اس کی جانب پیٹ کر کے کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھ جاتی ہے۔ گورنر پھر پوچھتا ہے اے خاتون، کون ہے تو؟ عورت نے ایک کنیز اٹھتی ہے، بزرگ عورت کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ حرمت رسول ہے، یہ جگر گوشہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، یہ دختر اسلام ہے، یہ زینب بنت علی ہے، یہ زینب بنت علی ہے۔ بس اسی روز انسانیت نے خود کو اندھیروں میں جھونک دیا، اندھیروں میں جھونک دیا۔ تاریخ کے آئینے میں ظلم کا آفریب انسانیت کو نگل رہا تھا، بچے زندہ درگور ہو رہے تھے، کعبہ بتوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، روشنی دی، سچائی کو سر بلند کیا، خدائی دستور لوگوں کو دیا، دیانت، سچائی، اندھیرے راستوں کو، برباد انسانیت کو، لٹتی ہوئی آدمیت کو ایسا سہارا دیا کہ عرب کا پورا معاشرہ شکر بانوں سے جہاں وہاں بن گیا۔ وہ تھا اجالا جو خدا نے نبی کی شکل میں ہمیں دیا تھا، مگر ہم نے خدا کے رسول کو، خدا کے دستور کو بھلا دیا اور خود کو اندھیروں میں جھونک دیا۔ جناب صدر، میرے نزدیک یہ قرارداد محض جھوٹ، تصورات، تخیلات پر منحصر ہے، تلخ حقائق کی چشم پوشی ہے، مغرور حکمرانوں کے ہونٹوں کی ذرا سی جنبش، مغرور حکمرانوں کے ہونٹوں کی ذرا سی جنبش وفاؤں کے بے لوث چراغوں کو سرد کر دیتی ہے، وفاؤں کے بے لوث چراغوں کو سرد کر دیتی ہے، دمکتے ہوئے ہونٹوں کا سہاگ یک لخت لوٹ لیتی ہے، دمکتے ہوئے ہونٹوں کا سہاگ یک لخت لوٹ لیتی ہے۔ جناب صدر، ایک طرف مغرب کی عیاشیاں ہیں تو دوسری طرف عوام کی خودکشیاں ہیں، مائیں اپنے حمل، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی نسل ضائع کر رہے ہیں۔ جس باپ نے اپنے بچے بھوک، بے روزگاری سے پاگل ہو کر دریائے راوی میں پھینک دیے، وہ کل کے اجالے کی کیا نوید بنے گا؟ امریکی کنٹینروں میں بند طالبان ایک دوسرے کا لہو پی پی کر زندہ رہتے ہیں تو رہیں، مگر تم اجالے کے نعرے لگاؤ۔ عصمتیں عزتیں لٹتی ہیں تو لٹتی رہیں، مگر تم اجالے کے نعرے لگاؤ۔ ماں بہنوں کے دامن تار تار ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مگر تم اجالے کے نعرے لگاؤ۔ کیچڑیاں بوسنیوں میں مسلمانوں کی قبروں میں بڑے مرجاتے ہیں تو مرجاتے رہیں، مگر تم اجالے کے نعرے لگاؤ۔ جناب صدر کی کس قسم کے اجالے کی بات کرتے ہیں؟ یہاں لوگ بھوکے، بے روزگار، بے آسرا، بے آبرو ہیں، کہ نام کے مسلمان، دین ہے اسلام، کتاب ہے قرآن، میراث بند کرتے ہیں مغربی تہذیب کا۔ آج میں اس ایوان میں موجود ہر شخص سے سوال کرتا ہوں، کون ہے ان لڑکوں میں جس کے لیے اس کی زندگی کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو؟ کون ہے ان لڑکیوں میں جس کے لیے اس کی زندگی کا عملی نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہو؟ میں بتاتا ہوں، کوئی بھی ایسا سورما نہیں۔ ہمارے بعد اجالا تو تب ہوتا جب خدا کے رسول کو، خدا کے دستور کو زندگی کا عملی نمونہ بناتے، وہ ہمارے لیے چراغ تھے، مگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چراغوں کو گل کر دیا۔ تم نے ہر نسل سے ہر عہد میں غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، خودداری کی، خوف کو رکھ
उजाले की बात करते हो, किस उजाले की बात करते हो? वस्सलाम।